الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وما يتذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما قد سلك طريقا إلى الجنة. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا. گلوں کو خنداوشی، لبوں کو شیرینی، گلوں کو خنداوشی، لبوں کو شیرینی، آقا تیرے تبسم جاں فضا سے ملتی ہے. یہ آستان محمد ہے، اس طرف آؤ. یہ آستان محمد ہے، اس طرف آؤ. سکون قلب کی دولت یہاں سے ملتی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بےتاب، زباں پر یہ سخن کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خانوادہ امیر شریعت کے روشن چراغ میرے عزیز سید عطا اللہ شاہ ثالث نے مدارس کے بارے میں چند باتیں کی. مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اس گلشن حکمت کے عظیم الشان جلسے میں پہلی بار کہ میں آج اپنے عام محترم شیخ الحدیث فضیلت الشیخ
حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستی زید شرفکم، ان کے سامنے یہ کہوں کہ قرآن و سنت کے یہ جلتے ہوئے چراغ جنہیں ہم مدارس کہتے ہیں، یہ وہ شیشہ ہیں، یہ وہ آئینہ ہیں جن سے جب کوئی پتھر ٹکراتا ہے تو شیشہ نہیں ٹوٹتا، پتھر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدارس میں اور عصری علوم کے مراکز، کالجز اور یونیورسٹی میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے کہ وہاں سے فراغت حاصل کرنے والے، وہاں سے فراغت حاصل کرنے والے آفاق میں گم ہوتے ہیں، اور ان چراغوں سے روشنی پانے والوں میں آفاق گم ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے۔ دوسری بات، میں نے حدیث میں پڑھا کہ ایک آفاقی استاذ کے مدرسہ میں ایک آفاقی استاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں 3 ایسے خوش نصیب شاگرد تھے، 3 ایسے خوش نصیب شاگرد تھے، تینوں اتفاق سے ہم نام تھے۔ عبداللہ تینوں ہم نام تھے، تینوں کی لگن بھی کمال تھی، مگن بھی کمال تھی، تینوں اپنے آفاقی استاذ کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے آگے رہے، اور پھر اس آفاقی استاد نے، اس آفاقی استاذ نے تہجد کی نماز کے بعد ان تینوں کے لیے دعا مانگی، اور جب دعا مانگی تو استاذ کی خدمت میں پیش پیش لگن اور مگن میں آگے آگے یہ تینوں کیا حاصل کیا؟ استاد کی خدمت سے، لگن سے، تربیت سے، کہ عبداللہ ابن عباس امام التفسیر بن گیا، عبداللہ ابن عمر امام الحدیث بن گیا، اور عبداللہ ابن مسعود امام الفقہ۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی 33 سال کی بے لوث اور بے غرض خدمت کے بل بوتے پر آج 33ویں سال میں
قرآن و حدیث کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے فضلاء، میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور واللہ العظیم میں آپ کو یہ بات زبانی نہیں، روایتی نہیں، درد دل سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کبھی قابل بننے کی کوشش نہ کرنا، مقبول بننے۔ کیا کہا میں نے؟ کبھی قابل بننے کی کوشش نہ کرنا، مقبول بننے کی کوشش کرنا، اور جاننے کی کوشش نہ کرنا، ماننے کی کوشش کرنا۔ اور اگر تم نے علم کے ساتھ عمل کی خوشبو پیدا نہ کی تو پھر تم میرے نبی کے گلشن شریعت کے وہ اصلی پھول نہیں ہو، پھر تم کاغذ کے پھول۔ اس لیے کہ خرد کے پاس عقل کے سوا کچھ بھی نہیں، خرد کے پاس عقل کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور میں اپنی تیسری بات جناب ناصر الدین خاکوانی مد ظلہ العالی کی توثیق میں کرتا ہوں۔ میں اپنی ایک آپ بیتی والی مثال آپ کو سنا دوں کہ میں اپنے ابا جی کی وفات کے بعد سن 87 میں میری زندگی میں ابا جی نے میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، لیکن ان کی وفات کی وجہ سے ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ پھر میں 87 میں جب گیا، میں نے ام القری مکہ مکرمہ میں کوشش کی، نہ ہوا داخلہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا الیاس کاشمیری میر پور آزاد کشمیر کے رہنے والے میرے نوجوان ساتھی تھے وہاں، انہوں نے جامعہ مدینہ منورہ میں میرا داخلہ کروا دیا۔ حرم پاک سے ہم تفسیر کی کلاسیں پڑھنے کے بعد، اس وقت مولانا سعید احمد خان صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور وہ باب العوالی میں مسجد نور میں تشریف رکھتے تھے، تو ہم وہاں پاکستانی طلبہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت کے پاس انڈیا کے طلباء کا وفد آیا، عمرے پہ آئے ہوئے تھے، 2 اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے، آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت کا معمول تھا کہ آپ جہاں پہ بیٹھتے ایک ہال تھا، تو سارے دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور ان کا خادم ایک کٹورے میں دودھ ڈال کے اس میں روح افزا ڈال کے پیش کیا، سب نے پیا، تو قریب ہو گئے طلباء سے مولانا سعید احمد خان نے پوچھا، اچھا میرا یہ معمول تھا کہ میں کبھی رائے ون بھی جاتا تھا، اپنی زندگی میں جب بھی گیا ہوں ڈائری ساتھ لے کے جاتا، مولانا عمر پالن پوری کی تقریر ہے، اس میں کوئی نقطہ ہے تو وہ لکھ لیتا تھا، اور حضرت کی خدمت میں بھی یہاں مدینہ منورہ میں لکھ لیتا تھا اپنی ڈائری میں۔ اب میں ڈائری لیے بیٹھا ہوں اور وہ پوچھ رہے ہیں طلباء سے، میاں کیا کرتے ہو؟ یہ ذرا فضلا کی اور جتنے میرے طلباء بیٹھے ہیں ان کے سننے کی بات ہے، میاں کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے کیا جواب، حضرت پڑھتے ہیں۔ توقف کیا؟ میاں فیل ہو گئے۔ کیا کہا؟ بڑے برجستہ، میاں فیل ہو گئے۔ استاد بھی پریشان، ہوائیاں اڑ رہی چہروں پر، طلباء کے چہروں پر ہوائیاں، حضرت نے بد دعا کر دی۔ اب ایک استاد نے جرت کی، حضرت وہ ذرا
طلبہ پریشان ہو گئے ہیں، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اچھا پریشان کیوں؟ بھائی میں نے بد دعا نہیں کی، میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں فیل ہو گیا۔ تو اب ہم سب نے پوچھا حضرت پھر صحیح جواب بھی تو ارشاد فرما دیجیے۔ فرمانے لگے دیکھو بیٹا، پڑھنا ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن بھی شروع کریں گے الحمد سے تو والناس پر، دنیا کی کوئی کتاب آپ پہلے صفحے سے شروع کریں گے آخری پیج تک ختم۔ تو بیٹا زندگی میں پڑھنا ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت پھر کیا کہیں؟ پھر فرمایا علم، معلم، تعلیم، ان کا مطلب ہے سیکھنا۔ کہا کرو ہم سیکھتے ہیں، اس لیے کہ سیکھنا قبر تک ختم نہیں۔ پھر ایک نصیحت فرمائی، دو نصیحتیں فرمائی اس کے بعد، اس وضاحت کے بعد۔ ایک تو نصیحت فرمائی میاں دوستیاں ذرا کم کیا۔ کیا کہا جی؟ دوستیاں کم کیا کرو۔ پھر خود ہی شعر بھی سنا دیا، آج کل کے دوست ہیں یورپ کے پھولوں کی طرح، دیکھنے میں خوشنما بوئے وفا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری نصیحت جو میرا مقصود ہے بتانے کا وہ کیا تھی؟ کہا میاں علم کے ساتھ دو چیزیں فطری طور پر آتی ہیں۔ میری ڈائری میں آج بھی لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ میاں علم کے ساتھ دو چیزیں لازم آتی ہیں، علم مع الکبر بھی آئے گا، علم مع العجز۔ اگر علم مع الکبر آیا تو سیدھا جہنم، اور اگر علم مع العجز آیا تو سیدھا جنت۔ تربیت تربیت تربیت۔ میں نے دیکھا اور میں نے پسند نہیں کیا جس انداز سے آپ نعتخوانوں پر یا قاریوں پر یہ ناٹ لٹا رہے ہیں۔ یہ کسی دین کے جلسے میں نہیں ہوتا، یہ کنجروں کے کنسلٹ میں ہوتا۔ اگر وہاں نہ ہوتا تو من تشبہ بقوم فہو منہم کا فتویٰ نہ لگتا۔ لیکن اگر کنسلٹ میں اس طرح نوٹ اچھالے جاتے ہیں اور تم بھی اسی طرح اچھالو گے تو پھر تم پر من تشبہ بقوم فہو منہم کا فتویٰ لگے گا۔ ہو جائے ناراض، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے، محمد نے حق کہنا سکھایا ہے تو وہ کہنا چاہیے۔ اور اب آخری بات جو خاکوانی صاحب نے کہی، میں اس کا تتمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انہوں نے امیین کی بڑی خوب فرمائی، لیکن حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں امیین کی انہوں نے وضاحت فرمائی۔ هو الذی بعث فی امیین، اچھا یہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول، یہ جو رسول امیین میں بھیجا وہ رسول خود بھی امی ہے۔ ما انا بقاری انا امی، اچھا امی کسے کہتے ہو؟ حضرت خاکوانی صاحب نے یہ بات کی کہ وہ طب تھے، حالانکہ صرف طب نہیں جانتے تھے، ان کی 3 ایکسپرٹیز تھی۔ بہترین ماہرین تعمیرات، آپ عبد المعبود صاحب کی تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے
کہ پوری دنیا میں عرب میں جو بستیاں آباد ہوتی تھیں وہ انجینئرنگ کا بہترین نمونہ ہوتا. نمبر 1 وہ انجینئر تھے. نمبر 2 جیسے خاکوانی صاحب نے فرمایا تھا وہ بہت بڑے طبیب تھے, میڈیکل سائنس ان کو آتی تھی. ایک تیسری بات بھی بتا دوں, فنون لطیفہ میں خاص طور پر شعر و ادب میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں. شعر و ادب میں تو وہ اتنے بلند تھے کہ وہ خود کو عرب کہتے تھے, پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے. اللہ نے ان کے بانک پن کو توڑا, اللہ نے ان کے فخر کو توڑا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک نہ تم انجینئر ہو, اللہ کے نزدیک تم طبیب نہیں, اللہ کے نزدیک تم فصیح و بلیغ نہیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, تم ان پڑھ ہو. اب میں آپ کو ان پڑھ کی مثال دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ سفید ہے, کوڑا ہے یہاں سے کہ نہیں؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ندیم ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں امیین کی طرف بھیج رہا ہوں اور تو بھی امی. میرے محبوب یہ مکہ والے, یہ عرب والے, یہ تیرا کورا کاغذ ہے. میرے محبوب یہ مکہ والے تیرا کورا کاغذ ہے, جو تو چاہے ان کے سینے پہ لکھ دے, اور تو میرا کورا کاغذ ہے, میں جو چاہوں گا تیرے قلب پہ لکھ دوں. اور یہ کوئی ایسا ویسا امی تھوڑی ہے, وہ ایک امی, وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا. اور وہ ایک نغمہ, وہ ایک نغمہ جو انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. اور وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. اور وہ ایک نرمی, عبد القدیر, وہ ایک
قرآن کہتا ہے محمد کی نرمی پر، دلیل دیتا ہے محمد کی نرمی پر، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ ایک نرمی کہ سنگو خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک نرمی کہ سنگو خشت کے سینے میں جا اتری، اور آگے کمال کر دی، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا، اور مشیت حسن کی تصویر بنا دیتے ہوئے پھیلی، اور تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا۔ اور علماء کرام کو سناتا ہوں، ہوا افصح بمقالہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا احسن بجمالہ، ہوا حامد ومحمد، ہوا ماجد ہوا ممجد، ہوا مرشد ہوا راشد، ہوا احمد ہوا محمد۔ ہاں وہ کون محمد کہو نا صلی اللہ۔ سو گئے ہو نعرہ تکبیر، سو رہے ہو نعرہ تکبیر۔ محبوب کا تذکرہ ہے، طویل بھی ہو سکتا ہے، انتظامیہ مجھ سے احتجاج بھی کر سکتی ہے۔ ہائے کون محمد؟ فرمایا کہ وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، سبحان میں، ہاں سورہ اسراء میں زمینی سفر ہے، اور سورہ نجم میں آفاقی سفر ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی۔ صبر کو سبحان اللہ صلی اللہ وسلم۔ میرے فضلہ آخری نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے علم حاصل کر لیا، اب عمل کی دنیا میں تمہارے خیالات میں پاکیزگی ہو، تمہارے خیالات میں پاکیزگی ہو، تمہارے دل کی دنیا میں قرآن و سنت کا نور ہو، تمہاری آنکھوں میں حیا کا نور ہو، تمہارے چہرے پر اللہ کی رضا کا نور ہو، تمہارے ہاتھوں میں سخاوت کا نور ہو، تمہارے پاؤں میں استقامت کا نور ہو۔ یہ استقامت بھی ایسے نہیں آتی۔ میں دو مثالیں استقامت کی بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک استقامت ہے موسیٰ کو ماننے والے کی،
اور ایک استقامت دکھائی محمد کو ماننے والی. جو موسیٰ کو ماننے والی تھی وہ ایک عورت تھی. عورت بھی مومن تھی، عورت کا شوہر بھی، اور وہ تھا کون؟ فرعون کا وزیر خزانہ. اس کا نام تھا حزقیل. اور عورت کا نام دو روایات ہیں، مشاطہ بھی ہے، ماشطہ بھی ہے. نعرہ مستانہ بلند کیا، لیکن کیسے؟ یہ جو عورت تھی ماشطہ، فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی. اس کی وہاں پہ ڈیوٹی کیا تھی کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی. تو ایک دن کنگھا کرتے ہوئے ہاتھ سے کنگھا گر، جیسے سرائکی میں کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے تو کہتا اوہ بیڑا غرق. کیا کہتے ہیں؟ اوہ بیڑا غرق. تو وہ تو اللہ والی تھی، جب وہ گرا تو کہا تیس من کفر، اس کا بیڑا غرق ہو جو اللہ کو نہیں مانتا. اب فرعون کی بیٹی نے ایسے دیکھا، ہیں تیرا الہ کون ہے؟ تیرا الہ کون ہے؟ بڑے سکون سے جواب دیا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اچھا، اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا رب السماوات والارض ورب آبائک ورب ابوکی. میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، تیرے باپ کا اور تیرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. اب وہ غصے میں تل ملائی فرعون کی بیٹی، جا کے باپ سے کہا، فرعون سے کہا، یہ تو تجھے رب نہیں مانتی، یہ تو کسی اور کو. لایا گیا، کہا تیرا رب کون ہے؟ تو فرعون کے سامنے بھی کہا، جب تک چھپایا سو چھپایا، اب اگر اظہار کا موقع آیا ہے تو پھر ببانگ دہل کہتی ہوں کہ ربی اللہ. فرعون نے کہا ٹیک یور ورڈز بیک، اپنے الفاظ واپس کر. I will punish you, I will kill you, I will let you kill. کہنے لگی کوشش کر کے دیکھ. تو دریا تو ایک درخت سے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا. جو اذیتیں دے رہے اس کے لفظ پر ایک لفظ ہے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. ایک وزیر نے مشورہ دیا فرعون کو، اس کی ایک شیر خوار بچی ہے، ایک 3 سالہ بچی ہے، ان بچیوں کو لاؤ، ان کے گلے پہ خنجر رکھو، اس کی مامت تڑپ جائے گی، دیکھتے ہیں اس کے ایمان. دیکھیں گے. لایا گیا، شیر خوار بچی کے گلو پر خنجر رکھا کہ شاید اس کی مامتا تڑپ جائے. اب سنو خانپور والو، جب بچی کے گلے پر ظالموں نے خنجر رکھا تو پھر ماں نہیں بولی، خود بچی. کہا یا اماں اصبری ان اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ. میری ماں گھبرانا نہیں، let me be killed، ہو جانے دے ذبح مجھے، let me be slaughtered، ہو جانے دے مجھے ذبح. میرے ذبح ہونے پر گھبرانا نہیں. میری ماں، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں گھر بنا لیا. یہ موسیٰ کے ماننے والی تھی، اور محمد کے ماننے والی کوئی ایک نہیں تھی، وہ تو پورا خاندان. آل یاسر کو جانتے ہیں؟ یاسر خود، یاسر کا بیٹا عمار،
اور یاسر کی بیوی اور عمار کی اماں سمیہ، تینوں پر ظلم ہو رہا. محبوب گزر رہے ہیں، محبوب دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. یاسر کو بھی اذیت، عمار کو بھی اذیت، اور سمیہ کو تو وہ اذیت کہ بیان ہو نہیں سکتی. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، نہ میں دہرا سکتا ہوں اس اذیت کو. لیکن محبوب دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں اپنے فضلہ کو اسی نصیحت کے ساتھ اپنے یہ چند گزارشات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.